اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سلسلہ غوث اعظم کی شان میں گفتگو شروع کرتے ہیں اسی شعبان کے مقدس مہینے میں. شعبان کا یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی، یقیناً اس نے میرے حکم کی تعمیر کی اور حکم کی تعظیم کی، اور جس نے میرے حکم کی تعظیم کی، قیامت کے دن اس کا پیشرو میں ہوں گا اور اس کے لیے بھلائیوں کا ذخیرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. شعبان کے جو مہینہ جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خطائیں بخش دی جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے ہدیہ درود نشاور کیا جاتا ہے. مخلوق میں سب سے بہتر ذات گرامی ہے. آج اس سلسلہ غوث اعظم دستگیر کا جو گفتگو میں ذکر کرنے والے ہیں، اس میں آپ نے جس کے بارے میں بولا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. فرماتے ہیں، اے لوگو، جھوٹ سے، غلط باتوں سے دور رہو. اے کاہلو اور نہ ماننے والے، اگر تو نے میرا کہنا مانا اور میرے کہنے پر عمل کیا تو تو اپنے فائدہ کے لیے کرے گا، اور اگر عمل نہ کیا تو لعنت و ملامت تجھی پر ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نفس ہی کے لیے جو وہ بھلائی کرے اور نفس ہی کے لیے جو وہ برائی کرے. اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے نفس، اپنے ذات کے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنی نفس ہی کے لیے کرو گے. قیامت کے دن نفس ہی جنت میں اپنے اچھے کام کا بدلہ یا جہنم میں برے کاموں کی سزا پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلایا کرو، اپنا کپڑا ایمان والوں کو دیا کرو. جب تو ان کی دنیا نیک کام کے مطابق ان کا مددگار بنا تو جو کچھ بھی وہ نیک آدمی عمل کرے گا اس میں تو بھی شریک ہو گیا، اور تمہارے لیے شریک ہو جانے سے اس کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی. اس لیے کہ تو نے اس کے نیک کام کرنے، عبادت کے سلسلے میں، عبادت کے ذریعے اس کے سلسلے میں اس کی مدد کی، کھلا اور پہنا کر اس کی روزی روٹی اور کپڑے کی تلاش کے بوجھ اور فکر کو ہلکا کیا، اور اس طرح اسے اطمینان و سکون دے کر اس کے قدم عبادات اور نیک کام کی طرف بڑھائے. لیکن تو نے اگر کھانا منافق، ریاکار، نافرمان کو کھلایا تو گویا تو بھی اس کے برے عمل میں شریک ہو گیا، کیونکہ تو اسے کھلا پلا کر اس کے حق تعالیٰ کی نافرمانی میں مددگار بنا ہے. لہٰذا اس کا برا اثر بھی تیری طرف ہی لوٹے گا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، او جاہلو، تم علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ بغیر علم کی عبادت میں کوئی مزہ نہیں. اسی طرح بغیر علم کے یقین میں کوئی خوبی نہیں. اگر علم حاصل کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو دنیا و آخرت
دونوں میں نجات پائے گا۔ جب علم کو تو اپنا سب کچھ دے دے گا تب وہ تجھ کو اپنا کچھ حصہ دے گا۔ ایک عالم نے کسی سے پوچھا کہ یہ علم جو تم کو حاصل ہے کیسے ملا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوا جس طرح کے سویرے اٹھنے، اونٹ کے صبر کرنے، سور خنزیر کی لالچ و حرص اور کتے کی چاپلوسی، ان سب سے عبرت حاصل کر کے یہ تو تمام جو حصے دیے ہیں اس کا جو علم ہے اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ صبح میں اٹھنے والے اونٹ کے صبر کرنے اور سور کی لالچ و حرص اور کتے کی چاپلوسی، ان سب سے عبرت حاصل کر کے حاصل کیا۔ جس طرح کوا صبح سویرے ہی اٹھ کر اڑنے لگتا ہے، میں بھی سویرے ہی علماء کے دروازے کی طرف لپکتا تھا اور ان کی ڈالی ہوئی مشقتوں کو اونٹ کی طرح صبر کرتا اور اس کے حاصل کرنے میں اتنا لالچی تھا جیسے کہ سور اپنی خوراک کا، اور اپنے استادوں کی خوشامد اتنی کرتا یا جیسے کہ ایک کتا اپنے مالک کے دروازے پر جب تک مالک اس کو کچھ کھلا نہ دے چاپلوسی کیے جاتا ہے۔ اے طالب علموں، اگر تم علم اور کامیابی چاہتے ہیں تو عالم دین کا قول، ان کی بات سنو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ علم حیات ہے اور جہالت موت کے برابر ہے۔ یعنی جہالت سے کوئی تمہاری عقل کا ایک ایسا نمایاں مت کرو جس کی وجہ سے آپ کو ایسی سب چیزوں کی درکار کا خیال بھی نہ رہے۔ اے طالب علموں، اگر تم علم اور کامیابی چاہتے ہیں تو عالم دین کا قول، ان کی بات سنو اور اس کے مطابق عمل کرو، کیونکہ علم حیات ہے اور جہالت موت ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو علم نصیب فرما اور اس نے خلوص پیدا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں مصیبتوں سے نہ گھبراؤ، اے کم عقل، اگر اللہ تجھ کو کسی مصیبت میں ڈال دے تو تم اس کے دروازے سے مت بھاگ، کیونکہ وہ تیرے فائدے کے بارے میں تجھ سے زیادہ واقف ہے۔ تجھ کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے تو کسی فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ جب وہ تجھ کو مصیبت و رنج میں ڈالے تو تو جمع رہے اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر، کیونکہ وہ عذاب اسی گناہ ہی کے سبب ہے۔ اللہ سے توبہ کر اور نہایت ہی صبر و سکون کے ساتھ اس سے چھٹکارے کی درخواست کر اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جا، اس کی رحمت کے دامن میں لٹک جا اور اس سے معافی طلبگار ہو۔ یہ جو ہدایت اور آپ کے جو نقش قدم پر چلنے کی جو ہدایت دی ہے، اس کے بعد کچھ ایسے بکھرے ہوئے موتی اب آپ سے میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں تمہارے اندر اگر اسلام نہیں تو ایمان بھی نہیں، اور جب ایمان نہیں تو یقین بھی نہیں، اور جب یقین نہیں تو اللہ کی مغفرت اور اس کی وقفیت بھی نہیں۔ تو لوگوں، علم حاصل کرو، اس لیے کہ بغیر علم کے عبادت میں کوئی خوبی نہیں۔ علم کے ساتھ عمل کرو تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں جگہ مل سکتی ہے۔ غریبوں کو ناخوش رکھ کر خدا کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تم دنیا و آخرت کی بادشاہت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو۔ سچا تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جس کو چھوڑنے کا حکم دیا اسے چھوڑ دو۔ جب تم کو کوئی بیماری آ پہنچے تو صبر کے ساتھ اس کا استقبال کرو، یعنی اس کی اگوائی کرو اور سکون سے رہو یہاں تک کہ وہ بیماری دوا بن جائے۔ گناہ
ایمان میں یقین کو بیمار بنا دیتا ہے، اور توبہ و ذکر خیر یعنی اللہ کی یاد شفا دیتا ہے۔ تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا یہ تو دعویٰ ہے اور عمل گواہ ہے۔ جب تیرے پاس گواہ عمل ہی نہیں تو میرا دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سفید کاغذ کے اوپر کی کالی سیاہی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرو تاکہ یہ بھی تمہاری خدمت کرے۔ اگر اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے بازوؤں میں لگا دے گا، جس میں تم اڑ کر اپنے خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھ کر اپنے شیطانوں کو دور ہٹاؤ۔ توحید انسانوں اور جناتوں میں دونوں قسم کے شیاطین کو جلا دیتی ہے۔ یہ کلمہ شیطانوں کے لیے نار یعنی آگ ہے اور اہل توحید کے لیے نور ہے۔ قول و عمل کا غرض اور قول و عمل کا مغز یعنی کہ اس کا جو گودا ہے، جو اس کا ایک مقصد کے مطابق ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ جب قول و عمل گودے سے خالی ہو جاتا ہے تو صرف چھلکا رہ جاتا ہے، اور چھلکا سوائے جلانے کے کسی کام میں نہیں آتا۔ علم کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا ہے، وہ تو مردوں کے منہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کلام سن کر، ان کی باتیں سن کر۔ جانتے ہو وہ مرد کون ہے؟ مرد خدا متقی، دنیا کو چھوڑ دینے والا، باعمل، مخلص اور نبیوں کا وارث ہے۔ قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ بس اسی کو اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ بناؤ اور اس پر عمل کرو۔ پہلے مکان کو اندر سے بنایا جاتا ہے، باہر بعد میں۔ اسی طرح تم اپنے باطن کو سنوارو، باہر کو بعد میں، یعنی پہلے اپنا باطن کو صحیح کرو۔ اگر تم قرآن پر عمل کرو گے تو یہ تمہارے بازوؤں میں پر لگا دے گا، جس کے ذریعے تم اڑ کر اپنے رب تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ دنیا آخرت کے لیے کام کرنے کی جگہ ہے۔ جب تم یہاں اچھی طرح اچھی مزدوری کرے گا تو وہاں بھی اچھی مزدوری پائے گا۔ اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک رکھو اور اس کے دروازے پر اخلاص اور توحید اور سچائی کی تلوار لے کر بیٹھ جاؤ، اور خدا کے علاوہ کسی کے بھی لیے نہ کھولو۔ اے محبوب خدا، تقدیر جس طرح گھومے تم بھی اس کے ساتھ گھومتے جاؤ اور مکمل صبر و رضا کا پیکر بن جاؤ۔ آپ کے خطبات کے ساتھ یہ جو بکھرے ہوئے موتی آپ نے سنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، اور اسی توفیق کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے اس طریقے کے اپنے علم کو حاصل کرو کہ تم دنیا کے لیے، عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے کچھ سبب بننے کا موقع دو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام۔